ہم لوگوں نے اس سے پہلے کی مجلس میں نماز عشاء صلاۃ عشاء سے پہلے کی مجلس میں اللہ کے کلام کی ایک آیت کریمہ کو پڑھ کر کے اس کے مضمون کو سمجھا ہے، اور یہ بات آئی ہے کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی دراصل وہ راستہ ہے، مومنوں کا راستہ ہی وہ راستہ ہے جسے ہم منہج سلف یا راہ سلف کے نام سے جانتے ہیں، اور اس راستے کی ہی پیروی کرنی ہے۔ اس راستے کے علاوہ کی پیروی کرنے کا نقصان کیا ہے؟ پھر آدمی کسی بھی طرف جائے گا، کسی بھی طرف مڑے گا، اور جس طرف بھی مڑے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے سزا یہ ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسی طرف گھما دے گا، موڑ دے گا۔ ایسے ہی اللہ کے کلام کی یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ یہ آیت کریمہ بھی کہاں ہے؟ اس آیت کریمہ کا نمبر بھی آپ دیکھ لیجئے گا چاہے، ہے نا۔ ابھی فی الحال ہمارے سامنے جو ہے وہ آیت کریمہ تو کہاں ہے، اس کا حوالہ جو کہ میں، ہے نا، اس کی تفصیلات جو ہے آیت کریمہ کہاں ہے بتائیے؟ سورہ مائدہ، یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 48، ٹھیک ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 48 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہج کا ذکر فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شرعہ، شریعت بنائی ہے، قانون بنایا ہے، یعنی تمہارے دین کے اندر حلال حرام، جائز ناجائز، واجب مندوب، مکروہ مباح، قانون۔ یہ کیا ہے؟ شرعہ۔ یہی جو شرعہ ہے جس کو ہم لوگ شریعت کہتے ہیں، تم شرعت بھی کہہ سکتے ہیں، شریعت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اصل میں یہ شرع سے بنا ہوا ہے، یعنی قانون بنانا، نافذ کرنا، نافذ کیا ہوا جو ہے وہ شریعت ہے، اور نافذ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وہ آپ امت تک پہنچا رہے ہیں۔ وَمِنْهَاجًا، اور ایک منہاج یعنی ایک راستہ ہم نے عطا کیا ہے۔ تو شریعت اور قانون دیا ہے تم میں سے ہر ایک کو، ہر امت کو ایک شریعت ہے، قانون ہے۔ ہر امت کے اندر ضروری نہیں ہے کہ جو چیز حلال ہو وہ سب میں حلال ہو، جو چیز حرام ہو وہ سب میں حرام ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہی ضروری ہے کہ سب میں ایسا نہیں رہے گا۔ کسی کے یہاں کوئی چیز حلال ہے، دوسرے کے یہاں حرام ہے، کسی کے یہاں کوئی چیز حلال ہے، دوسرے کے یہاں حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت بنائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے وَمِنْهَاجًا، اور روشن راستہ بنایا ہے۔ یہی ہے منہاج۔ اب آپ منہاج السلف کہیں یا منہج السلف کہیں، نہج السلف کہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لفظ کے صیغے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو معنی منہاج السلف کا ہے وہی معنی منہج السلف کا ہے، وہی معنی نہج السلف کا ہے۔ سلف کا راستہ، روشن راستہ۔ اس منہاج کے معنی یا منہج کے معنی یا نہج کے معنی میں تین چیزیں شامل ہیں۔ اس کے معنی راستے کے ہوتے ہیں، راستہ، لیکن اس راستے کی تین خصوصیات۔ کون سے راستے کو منہاج کہتے ہیں؟ جس کے اندر تین خصوصیات پائی جائیں۔ نمبر ایک، پہلی خصوصیت یہ ہے وہ بہت زیادہ واضح اور روشن راستہ ہوگا۔ وہ راستہ کیا ہوگا؟ واضح ہوگا اور روشن ہوگا۔ دوسری چیز، وہ راستہ سیدھا ہوگا، اس میں کجی اور ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، اس راستے میں کجی اور ٹیڑھا پن نہیں۔ تیسری خصوصیت ہے کہ وہ راستہ بہت زیادہ سہل اور آسان ہوگا، بہت ساری الجھنوں سے نجات ہوگی اس راستے پر چلنے میں۔ وہ راستہ الواضح، المستبین، المستقیم، اور ایسے ہی السہل۔ وہ راستہ آسان ہوگا، وہ راستہ سیدھا ہوگا، اور وہ راستہ بہت زیادہ واضح اور روشن ہوگا۔ اتنا واضح اور روشن ہوگا کہ جیسے دن روشن ہوتا ہے ایسے ہی رات بھی روشن، دن رات کا فرق نہیں، بالکل روشن ہی روشن، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں اس کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ بات آئی تھی شروع میں کہ یہ جو لفظ ہے منہج کا، منہاج کا، نہج کا، یہ جو لفظ ہے یہ قرآن کا لفظ ہے۔
آپ نے دیکھا قرآن کریم کی آیت میں صاف صاف آیا ہوا ہے منہاجا، منہاجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ ایک راستہ ہے۔ اب وہ راستہ کون سا ہے؟ واضح راستہ، سیدھا راستہ، بہت زیادہ سہل اور آسان راستہ، جس راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چھوڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر اٹھا کے آپ دیکھیں گے نا تو لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے قانون، شریعت، دستور بنایا ہے اور منہاج، راستہ بنایا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ سبیلاً وسنتاً۔ منہاجن کا معنی کیا بتاتے ہیں مفسرین؟ سبیلاً وسنتاً، راستہ ہے اور سنت ہے۔ ہم نے راستہ بنایا تمہارے لیے اور سنت بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ جب شریعت ہے تو پھر یہ منہاج الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں دیا ہوا ہے؟ جو شریعت ہے، شریعت ایمان و عقائد سے لے کر باریک سے باریک مسائل کو محیط ہے۔ ایک تو فقہی مسائل ہیں، حلال و حرام کے مسائل ہیں، اور ایک ہے کیا؟ ایمان و عقائد۔ جب ہم شریعت اسلامیہ کہیں گے تو پورا دین اس کے اندر شامل ہوگا، ایمان، توحید، عبادت سے لے کر الوہیت سے لے کر ربوبیت، اسماء و صفات، اور ایمان کے بقیہ 5 ارکان، اسلام کے 5 ارکان، کل 6 اور 5 11 ارکان ایمان اسلام کے، اور اس کے بعد ساری تفصیلات، پورا کا پورا دین، یہ کیا ہے؟ شریعت۔ اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت کو دینے کے ساتھ ساتھ اللہ نے کیا دیا ہے؟ ایک روشن راستہ دیا ہے۔ اس روشن، سیدھے اور آسان راستے کو پکڑ کر کے چلنا ضروری ہے، تاکہ اس شریعت سے بھٹکنے بہکنے کا کوئی شائبہ، کوئی اندیشہ نہ ہو۔ اب وہی منہج کون سا ہے جس کو ہم نے قرآن کریم کی پچھلی آیت کریمہ میں، سورہ نساء کی 115 نمبر والی آیت کریمہ جو ہم نے پڑھا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور اس کے علاوہ جتنی آیتیں ہیں جن میں اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت کا ذکر ہے، اور دوسرے نمبر پر یعنی تیسرے نمبر پر آپ کہہ لیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے، ان کے راستے کا ذکر کیا ہے، اور ان کی اتباع کا ذکر کیا ہے۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، 100 نمبر، یاد رکھیں، یہ نمبر نہیں بھولے گا، ہے نا، یہ سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، یہ مہاجرین، انصار جو پہلے اسٹارٹ میں آگے رہنے والے، پیش رہنے والے تھے اسلام میں، ایمان میں، اور کیا فرمایا؟ مہاجرین میں سے ہو یا انصار میں سے۔ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، اور وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ۔ احسان 2 معنی میں ہے، اخلاص، ایک معنی کیا ہے اس کا؟ اخلاص کے ساتھ۔ احسان کا معنی اخلاص کا اعلیٰ درجہ ہے نا، حدیث جبریل میں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایک معنی تو وہ، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی ہے بہتری کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، بہتری کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، بحسن و خوبی ان کے راستے کی پیروی کرنے والے۔ اللہ اب فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سب سے راضی ہے، اور اللہ یہ سب ان سب سے راضی ہے، اور یہ سب کے سب اللہ سے راضی۔ اس میں والسابقین اولین، مہاجرین، انصار، اور اسی کے ساتھ ساتھ کون شامل ہیں؟ جو لوگ ان کے سچے پیروکار ہیں، مخلص پیروکار ہیں، وہ تابعین بھی ہیں، وہ تبع تابعین بھی ہیں، وہ آج تک اور قیامت تک آنے والے وہ سب لوگ ہیں جو اس شرط کے ساتھ اتباع کرنے والے ہیں، اس شرط کے ساتھ، اتباع بالاحسان، اتباع بالاحسان، اس شرط کے ساتھ جو رہیں گے اس راستے پر، ان سب کے لیے بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو دنیا میں، اور آخرت میں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَى آخر آیت۔ تو یہ آیت کریمہ اس مضمون کی دوسری عظیم الشان آیت کریمہ ہے، جس میں صاف لفظوں میں منہاج آیا ہوا ہے۔ اب کوئی ہمارا بھائی کہے کہ کہاں سے آپ لوگ بار بار منہج کا استعمال
استعمال کرتے ہو۔ اچھا حالات کتنے بگڑ گئے ہیں آپ دیکھیے، شیطان لعین کس طرح سے ورغلاتا ہے ہمارے بھائیوں کو۔ آپ سوچیے کہ لوگوں نے اتنا تجاوز کیا اس لفظ قرآنی اور سنت میں بھی آیا ہوا ہے، سنت وہ حدیث میں ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یا عباس بن عبد المطلب یعنی بیٹے یا ان کے والد، ان سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا بعد ما ترکنا علی طریقۃ ناہجہ و شریعۃ بینہ۔ اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت نہیں ہوئی، ہمیں چھوڑ کر اللہ کے نبی دنیا سے نہیں گئے، جب تک کہ ہمیں اعلیٰ طریقۃ ناہجہ، ہمیں ایک دم سیدھے منہج پر، سیدھے راستے پر نہیں چھوڑ دیا، وہ شریعت بینہ اور روشن شریعت پر نہیں چھوڑ دیا۔ دیکھا آپ نے کیا استعمال کیا ابن عباس نے یا عباس نے؟ ناہجہ۔ یہ نہج کیا ہے؟ وہی منہج، وہی منہج۔ یہ تو لفظ کے اعتبار سے ہم نے یہ حدیث پہلے پڑھی آپ کے سامنے، ورنہ اللہ کے نبی کی وہ حدیث جس میں یہ لفظ تو نہیں ہے، معنی یہی ہے بالکل۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات سے پہلے جب پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ کے بندوں تک پہنچ گیا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لقد ترکتکم علی البیضاء لیلها ونہارها سواء، بعض روایت میں لیلها کنہاریها لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک۔ آپ نے فرمایا یقیناً میں تمہیں ایک ایسے راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جو بالکل روشن ہے۔ اب جو ہم لوگوں نے منہج کا، منہاج کا، نہج کا معنی پڑھا ہے، وہی یہاں معنی کیا ہے؟ بیضاء کا، الطریقۃ البیضاء، بالکل دودھ کی طرح سے سفید راستہ، روشن راستہ، چمکتا ہوا راستہ، اتنا روشن راستہ جس پہ میں تمہیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جس کی رات اور دن ایک جیسی ہے، لیلھا ونہارھا سواء، رات دن ایک جیسی ہے، یا بعض روایتوں میں لیلھا کنہاریھا، رات اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح، لا یزیغ عنہا۔ یہ بھی دیکھیے سبحان اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ضمانت، کیا ہے یہ؟ ضمانت، گارنٹی۔ آج لوگ کہتے ہیں تم ہی سارا ٹھیکہ لے کے بیٹھے ہوئے ہو امت کی ہدایت کا، امت کو جنت کا راستہ بتانے کا۔ آج کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ سب کہتے ہیں کہ لوگ منہج کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، منہج کی گارنٹی دے رہے ہیں، ایسا کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ کوئی گارنٹی بندہ امت کا کیسے دے سکتا ہے؟ نقل کر سکتا ہے کوئی طالب علم اس ضمانت کو جو اللہ کے کلام میں نبی کے فرمان میں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس روشن راستے سے وہی مڑ سکتا ہے، مائل ہو سکتا ہے، بھٹک سکتا ہے جو ہلاک ہونے والا ہے، برباد ہونے والا ہے، جس کے مقدر میں ہلاکت لکھی ہوئی ہے، ضلالت لکھی ہوئی ہے، گمراہی لکھی ہوئی ہے، بھٹک جانا، بہک جانا، پھسل جانا لکھا ہوا ہے، وہی میرے بعد۔ آپ سوچیے اللہ کے نبی کہا میرے بعد میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اب وہ راستہ اتنا روشن ہے کہ اس کے بعد تو بھٹکنے کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، کوئی بھٹکے گا نہیں، بس جس کے مقدر میں ہلاکت ہے، جو ہلاک ہونے والا وہی بھٹکے گا اس۔ تو اب یہ اللہ کے نبی نے ضمانت دی ہے تو ہم اس کو نقل کریں تو کوئی عیب کی بات ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہیں میں ایسے منہج پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس پر تم رہو گے، ہلاک نہیں ہوگی۔ ہلاکت ہے یہ اصل راہ، اس سے یہ بھی اس مسئلہ ثابت ہوا، جو اصل دین پر، اصل شریعت پر، اصل روشن راستے پر نہیں ہے، جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو آپ کو چھوڑا ہے، اس پر جو نہیں ہے وہ ہلاک ہے، خواہ وہ بزعم خیش اپنے آپ کو کتنے بھی اونچے راستے پر سمجھتا ہو، لیکن نبی کے زبان سے وہ کیا ہے؟ ہلاک۔ نبی کے زبان سے وہ ہلاک ہے، بلکہ نبی کے زبان سے صرف یہ نہیں ثابت ہوتا کہ ہلاک ہے، اللہ کے نبی کے زبان سے یہ معلوم پڑتا ہے وہ ہلاک ہونے والا ہے، اسی لیے بھٹک رہا ہے، ورنہ بھٹکتا ہی نہیں۔ اب آپ سوچئے کہ اس راستے کو پانا، ڈھونڈنا، جاننا، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت؟
ورنہ جیسے تیسے الگ الگ اپنی اپنی مرضی، اپنی ہوس، اپنی خواہشات کے مطابق لوگ چل رہے ہیں۔ کیا وہ راستے لوگوں کے اپنے اپنے طے کردہ انسان کو جنت کی راہ پر ڈال سکتے ہیں؟ کیا اس کی نجات اور اس کو نجات دلا سکتے ہیں؟ اس کو ہلاکت اور ضلالت سے بچا سکتے ہیں؟ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ، ناصح، بہی خواہ وہ ہے جو ہمارے بگاڑ کی اصلاح کرنے کے لیے آگے آتا ہے، جو ہمیں ٹوکتا ہے کہ بھائی آپ کا یہ راستہ برابر نہیں ہے، جو ہمیں ڈانٹتا ہے کہ آپ کا یہ راستہ صحیح نہیں ہے، جو ہمیں کوستا ہے، جو ہماری اپنی طے کردہ راہوں پر نقد کرتا ہے، رد کرتا ہے، وہ ہمارا خیر خواہ ہے، وہ ہمارا خیر خواہ، وہ ہمارا دشمن نہیں، ہمارا خیر خواہ۔ اس لیے بہت بنیادی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں وہ لفظ تو نہیں آیا ہوا ہے، بعض روایتوں میں علی المحجہ، المحجہ کے معنی وہی ہوتا ہے الطریقہ، البیضاء یعنی روشن، تو علی المحجۃ البیضاء یا علی البیضاء، علی البیضاء اگر ہے جس روایت میں تو اس میں صفت کو چھوڑ کر کے موصوف کو چھوڑ کر کے صفت کا ذکر کر دیا گیا ہے، اور جس روایت میں آیا ہے اس میں صفت موصوف دونوں کا ذکر ہے، کوئی عیب نہیں ہے اس کے اندر، یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ ہمارے لیے منہج یعنی وہ اصل راستہ جس پر رہ کر کے ہمیں دین لینا ہے، عقیدہ لینا ہے، ایمان لینا ہے، عبادات لینا ہے، حلال لینا ہے، حرام لینا ہے نا، چاہے اس کا مسئلہ، اس مسئلے کا تعلق زندگی کے کسی بھی گوشے سے، اگر ہمیں سیاست کرنی ہے دنیا میں تو سیاست کا ضابطہ اسی راستے پر چل کر کے ہم کو ملے گا، کیونکہ اسلام مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، آیات نصوص کے اترنے کے ساتھ کمپلیٹ ہے، اور اسی طرح سے عملی تطبیق کے ساتھ، پریکٹیکل کے ساتھ دین اسلام کمپلیٹ ہے، مکمل ہے۔ کوئی الجھن، کوئی پیچیدگی پیدا ہو، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، ہماری کجی ہو، ہم حق سے دور ہٹ جائیں، حق تک رسائی نہ ہو، حق اوجھل رہ جائے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کوئی پیچیدگی باقی ہے، کیونکہ امت کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سچا پیغام پہنچانے کے بعد سب سے گواہی لی، اور اس کے بعد آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے، انگلی اٹھا کر کے آپ نے اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنایا، آپ نے فرمایا اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اس لیے یہ کوئی مسئلہ بالکل نہیں ہے، یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کیونکہ دین کے معاملے میں بھی ہماری اپنی رائے، ہماری اپنی عقل، ہماری اپنی لاجک، ہماری اپنی دانشوری کا دائرہ سمجھ میں آنا چاہیے۔ جب اسلام دین کمپلیٹ ہے، ساری چیزیں ایمان و عقائد سے لے کر اخلاق اور ساری چیزیں کمپلیٹ ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں کسی بھی مسئلے میں اپنی عقل مجرد کو استعمال کرنے کی کوئی پرمیشن نہیں۔ عقل مجرد یعنی نیری عقل، ایک دم فلی اپنی عقل کو انوالو کر کے اسی کو بیس بنا دینا، اس کی کوئی گنجائش اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں نہیں ہے۔ ہاں، عقل کی مدد سے قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھنا ہے نا، حدیثوں کو سمجھنا، صحابہ سلف کی باتوں کو سمجھنے کے لیے عقل کا استعمال کرنا، عقل سے مدد لینا تو ضروری ہے، یہ عقل اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اسی کو بنیاد بنا دینا، اسی کو آئیڈیل بنا دینا کہ عقل سب کچھ ہے۔ اسی لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ لوگوں نے جو انحراف کے راستے پکڑے اس کے اندر عقل مجرد کو شامل کر دیا۔ عقل وسیلہ ہے، عقل ذریعہ، پورے طور پر عقل جو ہے نا وہ ہماری رہنمائی دین کے اندر عقل کے بیس پر نہیں ہو سکتی۔ ہم اس سلسلے میں اکثر وہ واقعہ پڑھتے ہیں جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں لکھا ہوا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان بن ثابت، یہ دونوں ائمہ ایک ہی دور کے ہیں، یعنی بالکل اقران ہیں، ساتھی ہیں، ہم جولی، میں ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ، ہم جولی ہیں، فرق سال 2 سال کا دونوں کی وفات میں ہے، پیدائش میں ہے، وفات دونوں کی ایک ہی سال میں ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟
سن 150 میں، یا وہ نہیں، پیدائش دونوں کی غالباً سیم 80 میں ہے، اور وفات ایک کی 48 میں ہے اور ایک کی 148 میں ہے اور ایک کی 150 میں ہے، ایک ہی دور کے ہیں۔ ابن شبرمہ نام کے ایک ساتھی تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام جعفر صادق کی مجلس میں لے کر کے گئے۔ اب یہی سب باتیں ہیں، اس کے لیے لمبا وقت چاہیے، کوئی جلد بازی میں کام نہیں ہو سکتا، تفصیل طلب چیزیں ہیں یہ۔ اچھا، لے گئے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، وہاں گئے تو جا کر کے تعارف کروایا، ہاں یہ ہمارے امام صاحب ہیں، ابو حنیفہ کہلاتے ہیں، نعمان بن ثابت ہیں، فقیہ العراق، عراق کے فقیہ ہیں، عراق کے تھے، بغداد کے۔ تو امام جعفر صادق نے جب ان کا تعارف سنا تو انہوں نے فرمایا صاحب الرائے، اچھا یہی ابو حنیفہ ہیں جو صاحب الرائے ہیں، یعنی اپنی رائے اور عقل سے مسائل کو سمجھنے کا زیادہ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ وہی فقیہ العراق ہیں، صاحب الرائے ہیں۔ اچھا، تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، واقعہ امام ابن خلقان نے اپنی کتاب وفیات الاعیان میں نقل کیا ہے، اور بھی مورخین نے اپنی کتابوں میں تاریخ کی اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ یہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ وفیات الاعیان ابن خلقان کی کتاب سے۔ تو اس میں انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے، آپ بہت زیادہ اپنی رائے کا، عقل کا شریعت پہ دین میں استعمال کرتے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں آپ سے ایک دو سوال کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سوال کیجیے۔ تو امام جعفر صادق نے ان سے 2 سوالات کیے، سوالات تو کئی کیے لیکن میں 1-2 سوالات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ عقل کی بنیاد پر شریعت نہیں ہے، عقل کی مدد سے شریعت کو سمجھنا ہے۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو اپنی عقل کو پیٹو، اسے غلط ٹھہراؤ، اس کے ناقص ٹھہراؤ، اسے ناکام ٹھہراؤ، لیکن دین اور شریعت پر کوئی حرف گیری کرنے کی ہمت نہ کرو۔ ہم کہیں کہ بھائی نہیں سمجھ میں آ رہا، ہماری عقل کی کمزوری ہے، اللہ کا دین کمپلیٹ ہے، اللہ کا دین جو کچھ بتایا گیا وہ بالکل برحق ہے، ہماری عقل نہیں کمزور ہے، نہیں سمجھ پا رہی ہے تو ہماری کمی ہے، ہماری یہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہم کہیں کہ نہیں ہماری عقل میں نہیں بیٹھتی اس لیے وہ بات نہیں مانوں گا میں، اس کی گنجائش دین کے اندر نہیں ہے۔ یہ کام تو ابلیس نے سب سے پہلے کیا تھا، جب اللہ کا حکم ہوا کہ آدم کا سجدہ کرو، اس نے کہا ٹھیک ہے سمجھ گیا، سجدہ کرنے کا حکم دے رہا، لیکن میری عقل میں بات نہیں بیٹھتی ہے کہ ایک اعلیٰ ایک ادنا کا سجدہ کیسے کرے گا، ایک آنکھ سے پیدا ہونے والا میں ایک مٹی کے پیدا ہونے والے آدم کا سجدہ کیسے کر سکتا؟ تو دین و شریعت کے مقابلے میں عقل کو حاکم بنانے کا کام سب سے پہلے ابلیس نے کیا۔ اچھا، امام جعفر صادق نے کہا اچھا یہ بتائیے، آپ بہت زیادہ دین و شریعت کو عقل کی بیس پر پرکھتے ہیں، رائے کی بنیاد پر، تو یہ بتائیے کہ نماز اور روزہ یہ دونوں اللہ کے فرائض ہیں، ان دونوں میں زیادہ بڑا، زیادہ عظمت والا، زیادہ اونچا درجہ کس کا ہے؟ نماز کا درجہ اونچا ہے یا روزے کا درجہ اونچا ہے؟ کوئی بھی کہے گا کہ نماز کا درجہ اونچا ہے، بچہ بھی جانتا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ نماز کا درجہ اونچا ہے۔ اچھا، تو یہ بتاؤ کہ اگر نماز کا درجہ اونچا ہے، روزے کا درجہ اس کے مقابلے میں کم ہے، دونوں فرائض ہیں لیکن درجے، تو یہ بتاؤ کہ جب ایک خاتون ماہواری میں ہوتی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ جتنے دنوں ماہواری میں رہے اتنے دنوں نہ وہ نماز پڑھے نہ وہ روزہ رکھے، لیکن جب پاک ہو جائے تو روزوں کی قضا کرنا ہے، نماز کی قضا نہیں کرنا ہے۔ کیا سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اب بتاؤ بھائی، نماز زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اللہ کو نماز کی قضا کرنے کا حکم دینا چاہیے تھا یا روزے کی؟ نماز کی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کہا کہ روزے کی قضا کرنی ہے، نماز کی قضا نہیں کہ اس وقت دونوں نہیں رکھنا ہے، نہ نماز پڑھنا ہے نہ روزہ رکھنا ہے، لیکن بعد میں قضا روزے کی کرنی ہے، نماز کی نہ اس ٹائم پڑھنا ہے نہ اس کے بعد قضا کرنا ہے۔ تو اس سے تو لگتا ہے کہ نماز سے زیادہ اہم تو روزہ ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ نماز زیادہ اہم ہے؟ یہ دیکھیے، نماز زیادہ اہم ہوتی تو نماز کی قضا کا حکم دیتا۔ بتائیے آپ کی عقل کیا کہتی ہے، کیا جواب ہے آپ کے پاس؟
ابو حنیفہ خاموش ہو گئے، کیا جواب ہے ان کے پاس؟ انہوں نے کہا اس لیے عقل کا استعمال کرو دین کو سمجھنے کے لیے، اس کی مدد لو، عقل کی مدد لو دین کو سمجھنے کے لیے، رائے کے مطابق دین کو ڈھالنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ رائے لو کان الدین بالرائے لکان مسح اسہل الخف اولا من مسح اعلی. اگر حضرت علی کی روایت میں اگر دین کا معاملہ عقل کی بیس پر ہوتا کہ سب عقل کی بیس پر، تو موزے پر نیچے مسح کرنا زیادہ بہتر ہوتا، اولا ہوتا بالمقابل اوپر مسح کرنے کی. دھول مٹی گرد غبار تو نیچے لگتی ہے، مسح کرنے کا اوپر حکم دیا گیا. تو ہمیں اتنا جاننا ہے کہ شریعت کے نصوص میں ایسا بتایا گیا، اسے سمجھ لو اور عمل کرو. اب اس کے آگے عقل کو لے جاؤ گے تو آپ کی عقل کام نہیں کرے گی. ابو حنیفہ خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں رہا ان کے پاس. تو پتہ یہ چلا کہ ایسے ہم عقل کو بنیاد دی. ایک اور سوال کیا انہوں نے، ایک اور سوال کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ قتل کا گناہ بڑا ہے یا زناکاری کا؟ اب پہلے تو فرائض کا تھا، کرنے والے کام، اور یہ نہ کرنے والے کام. یہ بتاؤ قتل زیادہ خطرناک سنگین بڑا گناہ ہے یا زنا کرنا؟ اب وہ سوچنے لگے تو انہوں نے بالآخر جواب دیتے دیتے کیا دیا؟ بولے دونوں بڑے گناہ ہیں لیکن قتل کا درجہ زیادہ ہے، کیونکہ قتل میں آدمی کی جان ختم، دنیا سے ہی غائب ختم ہو جائے گا نا، اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا. زناکاری بھی گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کم سے کم اس کی سزا ہے، سزا ملے گی، دنیا میں زندہ رہے گا. شادی شدہ ہے تب تو ختم کر دیا جائے گا، لیکن اگر بے شادی شدہ ہے تو کوڑے مارے جائیں گے، زندہ بھی رہ سکتا ہے. اور قتل میں جان ختم ہو جائے گی، اس لیے قتل بڑا گناہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو اب یہ بتائیے کہ قتل کو ثابت کرنے کے لیے کتنے گناہ لگتے ہیں، اور زنا کو ثابت کرنے کے لیے، قتل کو ثابت کرنے کے لیے کتنے گواہ لگتے ہیں، اور زنا کو ثابت کرنے کے لیے کتنے گواہ لگتے ہیں؟ اب امام صاحب غور کرنے لگے، انہوں نے کہا کہ قتل ثابت کرنے کے لیے 2 گواہ کافی ہے، اور کہا اور زنا ثابت کرنے کے لیے کہا 4 گواہ، اور وہ بھی کیسے گواہ؟ بالکل عینی، بالکل عینی، کالمیل فی المکحلہ. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے دیکھا ہو زنا کرتے ہوئے جیسے آنکھ میں سرما لگانے والی سلائی کو اس کی شیشی میں ڈالا جاتا ہے، ایسے دیکھا ہو زنا کرتے ہوئے. اگر 3 گواہ اکٹھا ہو جائے، بولے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، چوتھا آئے بولے مجھے بھی ایسی لگا کہ کچھ ہو رہا ہے، تو کیا ہوگا فیصلہ؟ قاضی فیصلہ کرے گا زنا ثابت نہیں ہوتا، ان 4 کو کوڑے لگاؤ 80-80. اس کی عزت ان لوگوں سے کئی گنا بڑی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسے 4 گواہ لگیں گے. اور قتل میں اگر 2 گواہ چاہیے تو 1 گواہ مرد مل جائے اور 1 گواہ کی جگہ پر 2 عورتیں مل جائے تو بھی قبول ہو جائے گا. لیکن اگر زناکاری کی گواہی کے بارے میں مسئلہ آئے تو یہ 1/2 نہیں چلے گا، اس کے اندر 4 آنکھوں دیکھیے گواہ بالکل صراحت کے ساتھ. تب آپ بتائیے کہ قتل بڑا گناہ ہے تو اس کے لیے 2 گواہ کافی ہیں، زناکاری اس کے مقابلے میں کمتر ہے تو 4 گواہ کیوں لگ رہے ہیں؟ اب آپ کی عقل شریعت میں چلے گی کیسے آپ عقل؟ اور خیر اس سے کہ کئی ایک سوالات کیے انہوں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، کئی ایک سوالات، اس کا موقع نہیں ہے یہ، اور بڑے عظیم سوالات. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عقل کا استعمال کر کے دین و شریعت کا فیصلہ کرنا یہ خطرناک ہے. اب یہ جو مسئلہ تھا کہ لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، میں نے ایک روشن راستے پر چھوڑا ہے، اس سے ہلاک ہونے والا ہی بہکے گا. یعنی دونوں ضمانت ہیں، اس پہ رہنے والا بہک نہیں سکتا، اور جو بہک رہا ہے اس کی زندگی، اس کے مقدر میں بہکنا ہلاکت لکھی ہوئی ہے، اس لیے بہک رہا ہے. یہ ضمانت ہے سلف صالحین کے راستے پر رہنے والوں کے لیے کہ انہیں ہلاکت سے نجات ملے گی، میلان سے، ضلالت سے، انحراف سے. زیغ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مائل ہونا. ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں کو موڑ نہیں دینا، توحید پر ہے، سنت پر ہے، ادھر ادھر نہ چلے جائیں گے، سیدھے راستے پر چلتے رہیں. اس طریقے سے یہ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ صریح ہے ایک دم منہج کے بارے میں. یہ دونوں حدیثیں اسی معنی پر دلالت کرتی ہیں.
اب یہ ہے منہج. آج کوئی کہتا ہے کہ منہجی مافیا، کیا لفظ استعمال کرتے ہیں لوگ؟ تجاوز، حد سے تجاوز، کہ منہجی مافیا چل رہا ہے. استغفر اللہ. آپ بتائیے یہ منہج بیان کرنے والوں پر نقد ہے یا اللہ تعالیٰ کے کلام پر جو منہج کا حکم ہے، نبی کی سنت پر جو منہج کا حکم دینے والی حدیثیں ہیں، صحابہ کرام کا جو موقف ہے، اس پر یہ نقد ہو رہا ہے؟ 1445 میں بیٹھ کر کے ہم بات کر رہے ہیں نا اپنے اسلاف کی تعلیم کو، ان کے علم کو، ان کی روشنی کو آج ہم پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اپنے ایمان اور عقیدے کی، اپنے عمل کی، اپنے سلوک کی حفاظت کر رہے ہیں، بدعات، خرافات اور فرقوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اسی چاہراہ پر رہیں جس پر رہ کر کے جنت ملے گی ہمیں. 1445 سے بات کر رہے ہیں، لیکن یہ کام آج نیا تو نہیں ہے نا. تسلسل کے ساتھ قرآن، سنت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ حدیث، ائمہ فقہ، سارے کے سارے لوگ اسی پر چلتے رہے. تو اب کیا وہ سب کے سب منہجی مافیا تھے؟ کتنا خطرناک جملہ ہے، منہجی غنڈہ گردی. ایسا لگتا ہے کہ ملک کی جمہوریت اور جو سیاست کے الفاظ ہیں سب اٹھا کر کے سب منہج اور عقیدے میں ڈال دیے گئے. کیا ہے میرے بھائی؟ اب عام اندازہ لگائیے کہ کیا حال ہے قوم کا، کیا حال ہے ہمارے بھائیوں کا. واقعی قابل ترس حالت میں ہے ہمارے بھائی، قابل رحم حالت میں ہے. ان کے لیے بہت کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق پائیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس راہ پر، روشن راہ پر امت کو چھوڑا تھا، اسی راستے پر چلیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر جس پر چھوڑا ہے، جس پر رہ کر کے ہم دنیا میں عافیت، امن اور آخرت میں جنت پائیں گے، اس پر اتنا بڑا حملہ کہ اس کو مافیا کہا جائے، اس کو غنڈہ گردی کہا جائے، ہے نا. کتنی افسوس کی بات ہے. شیطان نے کتنا دور ڈال دیا ہے بتائیے آپ. یعنی جس سے سب سے زیادہ لگاؤ ہونا چاہیے اس سے سب سے زیادہ نفرت دلانے کا کام کر دیا ہے. لوگ مطعون ہو رہے ہیں. ہمارے علماء جو منہج پر کام کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، وہ ان پر تان کشا جا رہا ہے. جو اصل راہ پر لا کر کے دنیا کے انحرافات سے امت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ منہج کی بات کر کے انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ بتائیے اصل راستے پر آنے سے انتشار ختم ہوتا ہے یا اصل راستے پر آنے سے انتشار پیدا ہوتا ہے؟ انتشار سے نکل جائیں گے اگر منہج پر آ جائیں گے. اس راستے پر جو قرآن کا، سنت کا، صحابہ کا، تابعین کا جو راستہ ہے، ایمان و عقیدے، عبادات، معاملات، اخلاق، سیاست، حلال حرام، ہے نا، آداب، کھانا پینا، تمام مسائل میں اگر اس راستے پر آ جائیں گے تو دنیا کے سارے انتشار سے اپنے آپ کو بچا لے جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہ سب سے بڑا کام ہے. اب یہ سب باتیں باقی ہیں انشاءاللہ جو کل ہوں گی، ہے نا انشاءاللہ. اس میں کیا باتیں آنی ہیں؟ اس میں یہ آنی ہے کہ یہ جو اصل راستہ ہم نے پڑھا ابھی، یہ اصل راستہ ہے. اس راستے پر چلنے والوں کے نام کیا کیا ہیں، اور اگر ہم بھول گئے کل تو آپ ضرور یاد دلائیے ان کے نام کیا کیا ہے اور کیوں نام ہے وہ. ٹھیک ہے، وہ نام کیا کیا ہے اور کیوں ہے وہ نام. دوسری چیز، اس راستے سے جو نئے کٹ کر کے جو نئے راستے نکلے ہیں، جن کو ہم مناہج جدیدہ کہتے ہیں، نئے راستے لوگوں نے بنا لیے. یہ راستہ صحابہ سلف کا راستہ ہے، لوگوں نے اس سے نکل کر کے الگ الگ راستے بنا لیے. وہ راستے بطور مثال جو ہمارے ماحول میں، دنیا میں آج کل میڈیا کے ذریعے سے جو جتنے راستے عام طور پر پھیلائے جا رہے ہیں، جن میں ہمارے عزیز یا ہمارے بھائی، ہماری بہنیں بھٹک رہی ہیں، اس سے جڑے ہوئے ہیں یا ہماری بہنیں جڑی ہوئی ہیں، وہ نئے راستے کون سے ہیں اور ان نئے راستوں کے سرغنہ کون ہیں، ان نئے راستوں کی اصل بیماری کیا ہے، اور اس کی مثالیں، اس کے حوالے، اور کیسے وہ راستے اس راستے کے خلاف ہیں. کیوں خلاف ہے؟ کوئی کہے کہ یہ ہمارا راستہ ہے، کیوں آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ تو اس کے دلائل کیا ہیں، کیوں اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے یہ اصل راستہ موجود ہے، آپ کا راستہ اس راستے کے خلاف.
اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو یہ چند باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل ہوں گی۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو کچھ بھی ہم نے مختصراً پڑھا ہے اسے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے نفع بخش بنائے، مفید بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس راہ کی جستجو، تلاش اور اس کی سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے، اس کی دعوت دینے اور اس سے سب سے زیادہ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے نفرت، دشمنی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گی، سب سے زیادہ خود انسان اس سے ذریعے سے اپنی ذات کو نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اصل شاہراہ کی جستجو اور تلاش کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ ابھی جلدی تک ہمارے علماء کہتے تھے کن سلفین، کن آخری بات ہے، کیا کہتے تھے عربی میں؟ کن سلفین، سلفی بنو، سلفی یعنی نئے نئے راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، وہ راستہ سلف والا جو ہے نا اسی پر چل کر سلفی رہو۔ لیکن آئے دن دھیرے دھیرے ان فتنوں نے ایسے جال پھیلائے، ایسے پنجے گاڑے کہ یہ سلفیت کا راستہ بھی ادھر ادھر کے کانٹوں سے گھرتا چلا گیا۔ خاموش انداز میں یہاں کی ملاوٹ، وہاں کی ملاوٹ، ادھر سے دھیرے دھیرے اس کو مکسنگ، ملاوٹ، گھیرا بندی دوسری چیزوں نے کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد ہمارے علماء بیدار ہوتے ہیں، علماء روشن راستے پر رہنے والے علماء روشنی لے کر چلتے ہیں، اسی لیے ان کو اللہ کے نبی کی حدیثوں میں، اگرچہ کہ اس کی سند میں کچھ ضعف ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس امت کے علماء ان نجوم اور کواکب کی طرح ہیں، ستاروں کی طرح، آسمان کے حراس یعنی اس کے چوکیدار یہ ستارے ہیں، بالکل ویسے ہی دنیا میں علم اور علم حدیث اور سنت اور شریعت حقہ کے چوکیدار اور اس کی نگرانی کرنے والے علماء اور محدثین ہیں، ائمہ دین کے۔ تو اب ہمارے علماء نے ایک اور لفظ بڑھایا، اب کہتے ہیں کن سلفین علی الجادہ، سلفی بن کر رہو ایک دم بیچ والے راستے پر چل کر۔ الجادہ کسے کہتے ہیں؟ ایک دم جو بیچ والا راستہ ہوتا ہے نا، اسٹریٹ راستے کا بیچ والا حصہ، ادھر ادھر سے کانٹے خار سب آتے رہتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں اب؟ پہلے کن سلفین کہنا کافی تھا، کیونکہ سلفی دیگر لوگوں سے الگ تھلگ راستہ سلفیت کا، لیکن اب سلفیت میں بھی جب شبخون مارا جانے لگا، اس میں بھی مختلف انداز کی دراندازی شروع ہو گئی، تو اب یہ کہا جانے لگا کن سلفین علی الجادہ، سلفی بن کر کے رہو بیچ والی راہ پر چل کر، یعنی سلفیت کی جو ایک دم کریم راہ بیچ والا حصہ ہے نا، ایک دم اس پر رہ کر کے سر، یعنی کیا مطلب؟ دائیں بائیں سے حملے ہو رہے ہیں سلفیت کے اوپر، اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ کنارے چلو گے ادھر چلے جاؤ گے، کنارے چلے جاؤ گے ادھر متاثر ہو جاؤ گے، ادھر سے افیکٹ ہوگا، ادھر سے افیکٹ ہوگا، ادھر سے اثرات آئیں گے، ادھر سے اثرات آئیں گے، اس کے بعد اپنی جدیت اور اپنی اصالت، اپنی حقانیت تم دھیرے دھیرے کھونا شروع کرو گے اور کمزور ہوتے چلے جاؤ گے۔ اس لیے تھوڑا بھی ادھر ادھر مائل نہیں ہونا ہے، سارے کانٹے دیکھتے جاؤ، سارے پتھر دیکھتے جاؤ، بیچ میں رہو، نہ ادھر سے کچھ ٹھیس لگے نہ ادھر سے کچھ ٹھیس لگے، بیچ میں چلو۔ تو یہ ہے وہ دین جس پر رہے بغیر ہم وہ کامیابی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم کو ملنی ہے وہ نہیں ملے گی، خلل آئے گا، مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، عذاب سے دوچار ہونا ہے، اس دنیا کے اندر بہت ساری مشکلات سے، آزمائشوں سے گھرنا ہے، یہ سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ اس لیے یہ راستہ نفرت کرنے کا راستہ نہیں ہے، جذباتیت میں اس کے خلاف کچھ فول بولنے کا راستہ نہیں ہے، آپے سے باہر ہو جانے، آپا کھو جانے کا راستہ، کھو دینے کا راستہ نہیں ہے۔ بہت سنجیدگی کے ساتھ اس راہ پر چلنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، جس پر اللہ کے نبی وفات سے پہلے چھوڑ گئے اور بتا گئے کہ یہ چھوٹنے نہ پائے، یہ چھوٹا تو پھر گمراہی تمہیں اپنی لپیٹ میں لے دے گی۔ اس لیے ایک دم تلاش کرنا وہ راستہ کہاں ہے۔ جو نئے نئے راستے آئے ہیں ان سب سے ایک دم چوکنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، اور آیتوں میں بھی وہ بات ہے اور حدیثوں میں بھی ہے،
وہ بات بڑی اہم ہے۔ آپ نے اگر یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے کیا ہوگا؟ بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے، اختلافاً کثیرا، بہت اختلاف دیکھیں گے، تو آپ نے اس کا حل کیا بتایا تھا؟ آپ نے حل بتایا تھا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے بتا دیا کہ اس اختلاف میں تمہیں میری سنت کی اور خلفاء راشدین میرے صحابہ کی تلاش کرنا ہے اور اس پر مضبوطی سے گامزن رہنا ہے، دانت سے جکڑنا ہے، مضبوطی سے پکڑنا وغیرہ۔ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے ایک طرف کہا علیکم، آگے کہا وَإِيَّاكُمْ، دونوں باتیں بیان فرمائی۔ پہلے یہ سمجھیں، علیکم بھی سنتی کہا، میری سنت کو لازم پکڑو، اتنا کافی تھا نا، میری سنت۔ علیکم کا لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الزم، الزموا سنتی، میری سنت کو لازم پکڑو، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ لیکن آپ نے اس کے بعد اسی پر نہیں چھوڑا، ایک اور لفظ بولا، تمسکوا بہا، مضبوطی سے پکڑو اسے، اور بھی اس پر اکتفا نہیں کیا، ایک لفظ اور بڑھ گیا، وعضوا علیہا بالنواجذ، اپنے آخری جو داڑھ کے دانت ہوتے ہیں نا، جس کی گرفت سب سے مضبوط ہوتی ہے، اس سے جکڑو اسے۔ اتنا بولنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی روشنی میں مستقبل میں آپ نے فرمایا اختلافات بہت زیادہ ہوں گے، تو اختلافات کا معنی کیا ہے؟ اور اختلافات کا حملہ اتنا زیادہ ہوگا کہ تم سنت پر ٹک جاؤ، باقی بچو بہت مشکل ہوگا تمہارے لیے، تمہیں کھینچا جائے گا، تمہیں گھسیٹا جائے گا، تمہیں ورغلایا جائے گا، تمہیں اسے نفرت دلائی جائے گی۔ اب منہج جنت کا راستہ ہے، کوئی اگر مافیا کہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ارے اس سے بری چیز تو کوئی چیز نہیں، یہ تو انتشار پیدا کرنے والے لوگ ہیں، اختلاف پیدا کرنے والے لوگ ہیں، ان سے بچو، یہی تو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ سنت کو لازم پکڑو، مضبوطی سے پکڑو، دانت سے جکڑو، کیوں؟ اس لیے کہ سنت کو سنت سے ہٹانے کے لیے بڑے بڑے راستے، بڑے بڑے ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں گے، تم کو سنت پر رہنے نہیں دیا جائے گا آسانی کے ساتھ، تم کو اس پر ٹکنے کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑے گی۔ کتنے حملے ہیں، دیکھو کتنا مطلب کتنی حیرانی کی چیز ہے کہ اس راستے پر چلنا تو دور کی بات ہے، چلنے دینا تو دور کی بات ہے، کتنی مخالفتیں اس راستے کے خلاف ہو رہی ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم نے اشارہ کیا تھا، صوفیت ادھر سے حملہ کرتی ہے، رافضیت ادھر سے، خارجیت ادھر سے، عقل پرستی ادھر سے، اعتزال ادھر سے، انکار سنت ادھر سے، توہین صحابہ ادھر سے، کیا کیا نہیں ہو رہا ہے کہ اس پر آپ نہ رہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے صحابہ کے مہاجرین انصار کے راستے پر چلو جنت پانے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ اللہ کی رضامندی دنیا میں اور آخرت میں جنت میں پانے کے لیے۔ اور آج امت میں اسلام کے نام لینے والے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ صحابہ قابل اعتبار ہی نہیں، یہ صحابہ قابل اعتبار نہیں ہیں، انہوں نے یہ گڑبڑی کی، انہوں نے یہ خیانت کی، انہوں نے یہ اقربا پروری کی، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا۔ وہ جن خلفاء راشدین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ذکر فرمایا، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین، انہی خلفاء راشدین میں حضرت عثمان غنی کے بارے میں کیا کہا گیا؟ وہ جو دو لوگوں کی خلافت تھی ابو بکر و عمر کی، اس کی بات ہی نرالی تھی، اور اس کے بعد یہ 12.5 سال عثمان غنی کے، یہ تو ناقابل بیان ہے۔ اس کے بعد وہ جو دونوں خلافت تھی ابو بکر و عمر کی، وہ پھر کب شروع ہوئی؟ حضرت علی کے دور میں۔ ان کے ہاں بھی پرابلم بیان کی گئی، لیکن کہا گیا کہ عثمان غنی کا دور تو نہایت ہی برا دور تھا۔ استغفر اللہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں دو امت میں دنیا میں فتنے اور اختلافات رونما ہوں گے، تو میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ اور آج اسلام میں اسلام کے نام پر قائم ہونے والا ایک فرقہ اور اس کا بانی کہتا ہے کہ عثمان غنی کے یہاں دنیا بھر کے عیوب تھے، وہ ناقابل اعتبار ہے، اور ہم ان کو گلے لگانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ دوست، مخالفت اچھی نہیں ہے، ٹکراؤ اچھا نہیں ہے، انتشار اچھا نہیں ہے،
یہ بغاوت اچھی نہیں ہے، سارے ہمارے بھائی ہیں، سب کو لے کر کے چلنا چاہیے. کیا ہے یہ؟ ہے گنجائش اللہ کے دین میں؟ عثمان غنی، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان غنی کے بارے میں، یہ علیکم بالامین و اصحابہ، علیکم بالامین و اصحابہ. جب اللہ کے نبی نے مستقبل میں فتنوں کا ذکر کیا تھا کہ فتنے آئیں گے، حضرت عثمان غنی کا ذکر اور پوری تفصیل ہے اس کی، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو آدمی جا رہا ہے یہ شہید کر دیا جائے گا. ساری باتیں ہوئی تھیں، وہ ایک لمبا موضوع ہے. صوبائی جمعیت بمبئی سے کتاب شائع ہوئی ہے، اسے حاصل کریں، پڑھیں. عربی زبان میں وہ بڑی عظیم الشان کتاب تھی اور اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے. عثمان غنی کی زندگی پر جتنے اعتراضات کیے گئے اور جتنے طرح کے اعتراضات کیے گئے، ان سب کا مدلل مفصل جواب ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے آخری ایام، یہ نام ہے اس کتاب کا. اور ہمارے استاد مدینہ یونیورسٹی میں ڈاکٹر محمد بن عبداللہ الغبان، جو کلیۃ الدعوہ کے پروفیسر ہیں، انہوں نے 2 جلدوں میں 1000 پیج میں کتاب لکھی تھی. اسی سے یہ آخری زندگی کے آخری ایام اس کو شارٹ کیا گیا ہے، اس کو نکالا گیا ہے اور اس کا یہ اردو ترجمہ. آپ کو پتہ چلے گا کہ سارے الزامات غلط ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب وہ وقت آئے گا تو تم دنیا کے سارے لوگوں کو چھوڑ کر کے امین اور اس کے ساتھیوں کا ساتھ دینا، ان کو لازم پکڑنا. امین کو اور اس کے ساتھیوں کی. امین کون؟ عثمان غنی. نبی اپنی زبان سے عثمان غنی کو امین کہہ رہے ہیں، اور اسلام کے نام پر جماعت بنانے والے اس عثمان غنی کو غیر امین اور خائن قرار دیتے ہیں. کیسے برداشت کرو گے میرے بھائی؟ کیسے برداشت کریں؟ کوئی گنجائش ہو تو برداشت کر لیں. اہل السنت سے زیادہ، اہل الحدیث سے زیادہ دنیا میں کوئی روادار بھی پیدا نہیں ہوا، ٹالرنس والا بھی کوئی پیدا نہیں ہوا. لیکن ٹالرنس کی جگہ بھی تو ہونی چاہیے. ایمان کے اتنے بنیادی مسئلے میں کیسے ٹالرنس کر سکتے ہیں آپ بتائیے؟ صحابہ کو، عثمان غنی کو خائن کہا جا رہا ہے. کیسے رواداری کریں کہ بھائی چلو چلنے دو، کوئی بات نہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. گفتگو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر بقیہ باتیں ہوں گی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں منہج کو، منہج کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی جستجو کی، اس سے محبت کی اور اس کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.